الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر علیہا 19 صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المدثر کی 25 سے لے کے 30 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: یہ نہیں مگر انسان کا کلام، عن قریب میں اسے جہنم میں جھونکوں گا، اور تو کیا سمجھے کہ جہنم کیا ہے؟ نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، جھلسا دینے والی آدمی کی کھال کو، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم فرماتا ہے ان آیات میں کہ میں نے ولید بن مغیرہ پر اتنے احسانات کیے، اسے بچے دیے کثیر تعداد میں، اور وہ بھی اس کی خدمت گزار، بے اندازہ دولت دی، اور اسے دولت کمانے کے لیے اتنی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، پھر عزت و سرداری بخشی، پھر اس پہ ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے طویل عمر عطا فرما دی۔ اور یہ ولید بن مغیرہ کم بخت اچھی طرح جانتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ساحر نہیں ہیں، جادوگر نہیں ہیں، اور یہ جو کلام ہے قرآن کریم، یہ بھی جادو نہیں ہے، یہ بھی سحر نہیں ہے۔ لیکن کم بخت ولید بن مغیرہ محض اپنی جھوٹی نام و نمود کے لیے اور چند روزہ سرداری کے لیے وہ ایسا ناپاک الزام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر لگا رہا ہے۔ اتنی بڑی گستاخی، ایسے ناہنجار کو ہم ضرور دوزخ کا ایندھن بنائیں گے۔ پھر فرمایا سأصلیہ سقر، کہ ان قریب میں اسے جہنم میں جھونکوں گا۔ پھر فرمایا وما ادراک ما سقر، تم کیا جانو جہنم کیا ہے؟ اللہ کریم نے خود ہی سوال کیا اور پھر خود ہی اس کا جواب دیا، لا تبقی ولا تذر، آیت نمبر 28 میں۔ یعنی یہ جہنم وہ ہے کہ نہ تو اسے وہ زندہ رکھے گی، نہ زندہ رہنے دیتی ہے، اور نہ ہی جلا کر فنا کر دیتی ہے تاکہ اس عذاب سے چھٹکارا ہو جائے۔ جل کر کوئلہ ہوتے ہیں، پھر عذاب جھیلتے ہیں، پھر دوبارہ زندہ کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ تسلسل جو ہے، یہ سلسلہ تا ابد تک جاری رہے گا، چھٹکارے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ جہنم کی پھر اگلی جو تعریف کی ہے اس کی کیفیت کی حدت کی، لواحۃ للبشر۔ لواح کا مطلب ہوتا ہے
لواحون هو تلویح الجسم وتغییرہ الی سواد، یعنی مراد کیا ہے کہ جلد کی رنگت سیاہی مائل کر دینے والی. اور جو لفظ ہے للبشر سے، بشر سے ہے، بشرون، بشرون جمع کا لفظ ہے، اس کا جو واحد ہوتا ہے بشراتن، اس کا مطلب ہوتا ہے انسانی جلد، یعنی بشر کا مطلب ہوتا ہے یہ انسانی جو اوپر، انسان کے اوپر جلد کا لباس ہے کپڑے کے نیچے. اللہ کریم فرماتا ہے جھلسا دینے والی آدمی کی کھال کو. پھر اللہ کریم نے آخری جو آیت 30 نمبر ہے علیہ 19، اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کشادہ اور وسیع دوزخ کی حفاظت کی ہوئی ہے، اور اس کی حفاظت 19 داروغے کرتے ہیں، وہ اس پر مقرر ہیں. کفار نے عزیزان گرامی قدر جب یہ آیت سنی تو بڑے زور زور سے کم بخت کہہ کے لگانے لگے اور کہنے لگے بس یہی کچھ ہے اس نبی علیہ السلام کہ خدا کی فوج. ہم تو سمجھتے تھے کہ ایک بڑا لشکر جرار ہوگا جو جہنم کو چاروں طرف سے گھیرے کھڑا ہوگا اور ان کی گرفت سے بچ کر نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور کسی کو ہمت نہ ہوگی کہ جہنم سے نکل جائے. بس کل 19 فرشتے، کیا حقیقت ہے ان 19 کی؟ کفار کا عزیزان گرامی قدر مجمع لگا ہوا تھا، بھانت بھانت کی بولی بولی جا رہی تھی، گستاخی پہ گستاخی کی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے کلام کی بھی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی. یہی بات موضوع بنی ہوئی تھی. ہر شخص پھر مزے لے لے کے، چٹخارے لے لے کر نکتہ چینیاں کر رہا تھا. ابو جہل بھی تھا، کہنے لگا، جہل جو ہوا کہنے لگا دوستو تم نے سن لیا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے صرف، یعنی اس نبی کی فوج، اللہ کی فوج کے صرف 19 سپاہی ہیں، یہ فوج 19 سپاہیوں پر مشتمل ہے، کیا ہم 10 مل کر بھی ایک ایک کو پکڑ کر اس کا کچومن نہ نکال دیں گے؟ ابو الاشد بن السید الجمحی، جو قبیلہ بنی جمحہ کا ایک زور آور پہلوان تھا، وہ بھی اس مجمع میں موجود تھا. وہ بول اٹھا اور کہنے لگا ابو جہل جی، مہاراج جی، ان میں سے جو 17 ہیں نا، استغفر اللہ، ان کو تو میں اکیلے ہی کافی ہوں، باقی رہے 2 تو آپ سب مل کر ان 2 کو سنبھال لیں. اس وقت عزیزان گرامی قدر یہ آیت نازل ہوئی. کیا آیت نازل ہوئی؟ علیہ 19، اور جو اس سے اگلی آیت ہے وہ انشاءاللہ کروں گا تو میں کل ہی، کہ اے بے وقوفو، یہ تمہاری مانند بشر نہیں ہے، یہ جیسے تم، بشر کا مطلب جلد، جیسے تم گوشت پوست اور اس کے اوپر جلد والے بندے ہو نا، یہ میرے فرشتے ہیں، یہ نور ہیں، یہ گوشت پوست کے انسان نہیں ہیں کہ 10 یا 16 مل کر تم ان کو بچھاڑ دو گے. ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جن کی قوت و طاقت کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کی طاقت اور قوت کا. اگر تمہیں کچھ غلط فہمی ہو نا تو جاؤ دیکھو قوم عاد، قوم سمود، یا جن پر عذاب نازل ہوا، سدوم امورہ سے پوچھو ان کا کیا حال ہوا، وہ بتائیں گے تمہیں کہ فرشتوں کی قوت کتنی ہے. جب پوری بستیوں کو اٹھا کر آسمان تک نیچے اس نے پٹخ دیا تھا فرشتے نے، ایک فرشتے نے. اور پھر ابابیلوں سے بھی پوچھو، ابرہہ کا واقعہ. اللہ تعالیٰ نے جن کو قوت دیتا ہے بہت قوت دیتا ہے. تم یہ غلط فہمی نکال دو، بندے کے پتر بن کے دین اسلام کو قبول کر لو اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرو.
اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی سچی پکی اطاعت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں، جیسے فرشتے ہیں، قرآن کریم ہے یا اور دوسری ہیں، صفا مروہ ہے، یا اس طرح کے دینی شعار جنہیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے مذاق کرنے کی توفیق ہی نہ عطا فرمائے۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک ہے مصطفیٰ آپ کے رب کے عذاب پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک مصطفیٰ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخشے، اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر کرے۔ آخرت میں ہمیں ایمان کی دولت کے ساتھ، فوتگی کے ساتھ، اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔